غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کا یہ دعویٰ ہے. دعویٰ تو سب کو پتہ ہے لیکن اس کی دلیل نہیں معلوم. دعویٰ تو سب کو پتہ ہے، جتنے بھی غوث اعظم کے مرید ہیں سب کو یہ دعویٰ معلوم ہے اور سب کو یہ کرامت معلوم ہے، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں جانتا. آئیے اس دعوے کو بھی ذکر کرتے ہیں، اس کی دلیل قرآن سے لیتے ہیں. غوث اعظم کا دعویٰ ہے کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور پریشان ہو، میں مغرب میں ہوں تو میں مغرب میں اپنے مرید کی مدد کرتا ہوں. یہ غوث اعظم کا دعویٰ ہے. دعویٰ ہے، سب کو معلوم ہے یہ دعویٰ. غوث اعظم کا دعویٰ کیا ہے؟ میرا مرید ہو اور مشرق میں ہو، کسی پریشانی میں آ جائے تو میں مغرب میں ہوں، میں وہاں سے بھی اس کی مدد کرتا ہوں. یہ غوث اعظم کا دعویٰ ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان مغرب میں ہے، دوسرا انسان مشرق میں ہے. مشرق میں رہنے والے انسان کو یا جو مشرق میں موجود ہے اس انسان کو کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی تکلیف پیش آئی، کوئی مصیبت پیش آئی، اس نے وہاں سے پکارا. مغرب میں رہنے والا شخص یا مغرب میں موجود شخص اس کی کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں. لیکن ایک بندہ مثال دے رہا تھا کہ میں اگر مسجد میں بیٹھا ہوں اور ایک شخص باہر مسجد کے باہر کھڑا ہے اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے، جب تک میں مسجد سے نکل کے باہر نہیں جاؤں گا تو پھر وہ کس طریقے سے میں اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ جب میں مسجد میں بیٹھ کے اس کی مدد نہیں کر سکتا مسجد کے باہر والے شخص کی، تو پھر غوث اعظم مغرب سے مشرق والے شخص کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ یہ عجیب عجیب مثالیں ذکر کر رہا تھا اور عجیب عجیب مثال دے رہا تھا. میں کہتا ہوں ہاں، غوث اعظم مشرق میں ہو، غوث اعظم مغرب میں ہو، مرید مشرق میں ہو، غوث اعظم مغرب سے بیٹھ کے مشرق میں جو مرید مصیبت میں ہے اس کی مدد کر سکتا ہے. تمہارے پاس دلیل نہیں تو آئیے اعلیٰ حضرت کا قرآن کنز الایمان اٹھائیے. قرآن ایسی کتاب جس کو اللہ رب العزت نے علم دین جس میں کلی عطا فرمایا ہے، وہ قرآن اٹھائیے. قرآن یہ دلیل دیتا ہے ہاں اگر مرید مشرق میں ہو اور پیر مغرب میں ہو، مرید وہاں سے پکارے، پیر یہاں سے مدد کر سکتا ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. آئیے دلیل سنیے. قرآن کہاں دلیل دیتا ہے؟ قرآن کہاں بیان کرتا ہے؟ آپ نے سلیمان علیہ السلام کی قوم کا قصہ سنا ہوگا. سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، بلقیس آپ کے دربار میں آنے لگا. بلقیس آپ کے دربار میں آنے لگا. جب دربار میں بلقیس آنے لگا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کون ہے ایسا شخص جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس مجھ تک پہنچا دے. بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس مجھ تک پہنچا دے. کون ہے ایسا شخص؟ ایک جن کھڑا ہوا. ایک جن کھڑا ہوا. جن نے آپ کہا ذرا میں لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ وہ جن کہتا ہے کہ آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تخت بلقیس اس سے بھی پہلے چاہیے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تو پھر اسی مجلس میں سے قرآن میں پورا قصہ موجود ہے. اسی مجلس میں سے ایک شخص اٹھا. کون سا شخص؟ جس کا نام ہے آصف بن برقیہ. وہ شخص اٹھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ آصف بن برقیہ عرض کرتے ہیں حضرت حضور آپ کی آنکھ کی یہ جو پلک ہے اس کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہوں. غور کریے گا، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے مشرق میں مرید ہو، مغرب سے پیر جو ہے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے. اس کی دلیل دے رہا ہوں قرآن سے. آصف بن برقیہ کیا عرض کرتے ہیں حضرت حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں حاضر کر سکتا ہوں. اچھا اس کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت اس کے پاس کہاں سے آئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طاقت اسے اس طریقے سے ملی کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی تھا، نبی نہیں ولی تھا. یہ طاقت ولایت کی وجہ سے آئی. اچھا ولایت کس طریقے سے ملی؟ اس کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ آصف بن برقیہ تخت بلقیس ایک پلک
اور ولایت کا رتبہ یہ ہے. اور تخت بلقیس کتنی دیر میں لا سکتا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے. اب غور کریے گا تخت بلقیس کا سفر کتنا تھا؟ وہاں سے جہاں تخت بلقیس رکھا ہوا تھا اس کا سفر کتنا تھا؟ محدثین کرام لکھتے ہیں 1 مہینے کے جانے کا سفر اور 1 مہینہ آنے کا سفر. اگر وہاں سے کوئی شخص نکلتا سفر کرتا 1 مہینہ جانے کے لیے لگتا 1 مہینہ آنے کے لیے لگتا. اچھا کیا تخت بلقیس کہیں باہر رکھا ہوا تھا؟ نہیں، 7 محلات کے اندر رکھا ہوا تھا. 7 محلات تھے اس کے اندر رکھا ہوا تھا تخت بلقیس. وزنی کتنا تھا؟ کئی ہزار فٹ لمبا، کئی ہزار فٹ چوڑا. یہ تخت بلقیس تھا. اچھا تخت بلقیس کتنا بڑا؟ پچھلی گلی میں بھی نہیں، اتنے لمبے سفر پر رکھا ہوا ہے. اور جانے کا بھی سفر اتنا ہے، آنے کا بھی سفر اتنا ہے. 1 مہینہ جانے کے لیے لگے گا، 1 مہینہ آنے میں لگے گا. اور اتنا بڑا تخت. یہاں عاصم بن برقیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا سکتا ہوں. عاصم بن برقیہ کا یہ دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ یہ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ دعویٰ سب کو معلوم ہے. سچا تھا یا جھوٹا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں. یہ دعویٰ سچا تھا. کیوں؟ کیونکہ عاصم بن برقیہ نے وہ تخت حاضر بھی کر دیا تھا. عاصم بن برقیہ نے صرف بات نہیں کی، وہ تخت حاضر بھی کیا ہے. اچھا عاصم بن برقیہ وہ امتی ہے کس کا؟ سلمان علیہ السلام کا. سلمان علیہ السلام نبی ہے، عاصم بن برقیہ ولی ہے. اور عاصم بن برقیہ کو یہ مقام ملا کتاب کے کچھ علم سے. اور سب سے اعلیٰ کتاب کون سی ہے؟ آسمانی کتابیں جو ہیں ان میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ بولیے کون سی ہے؟ قرآن. یہ دلیل دے رہا ہوں اور ایسی دلیل ہے کہ آج کے بعد اس دعوے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. باقی کرامات بیان ہوتی رہتی ہے لیکن اس دعوے کا جواب دے رہا ہوں. قرآن سب سے افضل کتاب. کون سی کتاب ہے؟ بولیے. قرآن سب سے افضل کتاب. باقی جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کا مقام قرآن سے کم ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء سے بولیے افضل. باقی نبیوں کا مقام کم ہے، نبی کا مقام اعلیٰ ہے، مصطفیٰ کا مقام سب سے بلند ہے. اب دیکھیے گا جس کو باقی آسمانی کتابیں جو قرآن سے کم تر ہیں اس کے کچھ حصے کا علم ہو، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کر سکتا ہے. تو بتائیے جسے قرآن کا علم ہو، افضل کتاب کا علم ہو، وہ کس طریقے سے مشرق میں موجود شخص کی مدد نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ. اگر تخت بلقیس آسمانی کتاب کے کچھ حصے کا علم رکھنے والا شخص لا سکتا ہے تو قرآن کا علم رکھنے والا شخص بھی مشرق میں موجود اپنے مرید کی مدد کر سکتا ہے. اچھا پھر دیکھیے یہ مقام حضرت سلمان علیہ السلام کے امتی کا ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کا مرتبہ ہے کم، حضور کا مرتبہ ہے اعلیٰ. جب ایک کم رتبے والے نبی کے امتی کا یہ مقام ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس حاضر کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کے امت کے ولی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ہے دلیل کہ حضرت سلمان علیہ السلام یہ کرامت ایسی ہے. لوگ کرامات کا انکار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص کرامات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں کافر ہے، کیونکہ کرامات کا ثبوت قرآن سے ہے. اگر کرامات کا انکار تو قرآن کا انکار، اور قرآن کا انکار کرنے والا شخص کافر ہوگا. تو اس لیے کرامات کا ثبوت قرآن سے ہے اور قرآن نے جب کرامات کا ثبوت واضح کر دیا اب کوئی شخص کرامات کا انکار نہیں کر سکتا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ بالکل سچا ہے. وہ لوگ جو مسجدوں کی مثالیں دیتے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعویٰ بھی قرآن کے مطابق ہے. یہ دعویٰ بھی قرآن کے مطابق ہے کیونکہ حضرت اور دعویٰ کچھ لوگوں نے سنا ہے کہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر مرید مشرق میں ہو اور مصیبت میں ہو اور غوث اعظم